تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، کبریائی بڑائی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق کائنات کے لیے، جو اس کائنات کا حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ خالق خود کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اسماء میں بھی اکیلا ہے، اپنے معاملات میں بھی اکیلا ہے، عبادات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ رب ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کھانے سے بے نیاز ہے، وہ پینے سے بے نیاز ہے، وہ سونے سے بے نیاز ہے، وہ تھکاوٹ سے بے نیاز ہے، وہ قحط سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس خالق و مالک جیسی کوئی ہستی اور اس کائنات میں نہیں ہے۔ وہ اپنے تمام معاملات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اس رب کے انعامات بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، بے حد و حساب ہیں۔ وہ خود کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں اتنے انعامات عطا کیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے ایسی انعامات کی بارش تمہارے اوپر کی ہے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی کی صورت میں سمندر ختم ہو سکتے ہیں، اس رب کی عطائیں ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تم پوری زندگی لگا کے اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس خالق و مالک کے انعامات کو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات ذی وقار، اس خالق و مالک کے عظیم انعامات میں سے ایک عظیم انعام جو اس رب نے ہمیں اس وطن عزیز کی صورت میں عطا کیا، پاکستان کی صورت میں ایک عظیم و شان اسلامی ریاست کی صورت میں جو انعام اس رب نے ہمیں عطا کیا، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ مسلمانوں کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کے بعد، جدوجہد کے بعد، کوششوں کے بعد یہ وطن عظیم ہمیں ملا۔ غور کیجئے، آج سے 2 دن بعد 14 اگست کا دن آنے والا ہے، جس کو ہم سب لوگ بڑی جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بعض لوگ تو عجیب و غریب قسم کی محافل قائم کر کے آزادی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سنیں، جس ملک کے اندر جس کی آزادی کے دن آپ مختلف قسم کی رنگ و سرود کی محفلیں قائم کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہو، کبھی سوچا تو کرو وہ دن کیسا دن تھا جب یہ ملک ہمیں ملا۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کے اوپر مظالم بڑھتے چلے گئے، دن بدن مشکلات کا سامنا، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ایک سوچ کو لے کر کے،
آج ہم بھی پریشان ہیں، ہر کوئی اپنے در تک محدود ہے، کیسے حالات درست ہو؟ وہ بھی تو حالات تھے نا، آج سے تقریباً 100% زیادہ وہ مشکل حالات تھے جو کافروں کے نیچے، کافروں کی غلامی میں مسلمان زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک سوچ کو لے کے، ایک فکر کو لے کے کہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا ٹھیک نہیں، مسلمانوں کی ایک الگ سے اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں لا الہ الا اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ کھڑے ہوتے ہیں، گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو ملاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا پھر کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جب انسان کا ذوق ٹھیک ہو، انسان کا جذبہ ٹھیک ہو، انسان کی نیت ٹھیک ہو، کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ وہ چند مٹھی بھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو ملاتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے ان کی محنتیں رنگ لاتی ہیں، کافروں کے تسلط سے نکلنے کا ٹائم آتا ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کی معیشت کو تنگ کر کے رکھا تھا، تعلیم و تعلم کے میدان میں، عدل و انصاف کے میدان میں مسلمانوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، پھر ان مسلمانوں نے کوشش کی، پھر کوشش رنگ لائی۔ کیسے رنگ لائی؟ اتنی آسانی سے رنگ نہیں لائی۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کی محنتیں رنگ لاتی ہیں۔ ایک دن پھر قیام پاکستان کا اعلان ہوتا ہے، پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتا ہے، پاکستان کے قائم ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے، جب یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ زمانے کے طور و اطوار بدلتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں میں پانی کی جگہ خون بہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بہنوں کی عصمتیں لٹتی ہیں، ماؤں کے آنچل چھینے جاتے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ماؤں کے سامنے تڑپ تڑپ کے نونہال اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، نوجوانوں کے سینوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنی آسانی سے ملک نہیں ملا ہے، خون کی ندیاں بہی گئی، ہر طرف ظلم و ستم قائم ہو چکا تھا، ٹرینیں بھر بھر کے لاشوں کی آ رہی تھی۔ کم و بیش 20 لاکھ مسلمانوں نے خون بہا، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس ملک کی بنیادوں میں 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون شامل ہے، ان کے خون پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرات، طریقے اس پاکستان کو پڑھ کے دیکھیں، ایسے ایسے واقعات ہیں، آپ پورا واقعہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہماری ماؤں کے ساتھ کیا حالات تھے، ہماری بہنوں کے اوپر کیا بیتی، جنہوں نے خودکشیاں کی۔ 100 بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، دریاؤں میں چھلانگیں مارتی ہیں، کنووں میں چھلانگیں مارتی ہیں، بچوں کو ماؤں کے سامنے اوپر اچھال کر کے نیزے کی نوک پہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس ملک کی بنیاد میں ایسے بھی حالات آتے ہیں، ان ماؤں کے کیا کہنے، ان والدین کے کیا کہنے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایسے بھی حالات بنے، بیان کرنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں، راستے میں جب آتے ہیں چھوٹے بچے روتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ ان ظالموں کو پتہ نہ چلے، مسلمان خود اپنے بچوں کو مار کے پھینک دیتے ہیں۔ کہیں ان بچوں کے رونے کی وجہ سے یہ پورا قافلہ ان کی قید میں نہ آ جائے۔ حضرات، وہ ایسے دن تھے کہ قربانی ہی قربانی، ایک کے بعد ایک قربانی، مرتے دم آخری سانس تک جو ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ پاکستان بن جائے گا، ہماری آنے والی نسلیں سکون سے رہیں گی، ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، کاروبار قربان کر دیے، جائیدادیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اللہ ہمیں ایک اسلامی ریاست عطا کرے جہاں پہ ہماری نسلیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، جہاں پہ ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسلیں اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ حضرات،
آج اگر ہم اس ملک کا خیال نہیں کریں گے، اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے، تو قیامت کا دن ہوگا ان ماؤں کے، ان بیٹیوں کے، ان معصوم بچوں کے جنہوں نے صحیح طرح سے آنکھیں بھی نہ کھولی تھی، ان کے ہاتھ ہوں گے اور قیامت کے دن ہمارے گربان ہوں گے۔ ہم نے لہو بہا کے یہ ملک آپ کے لیے آزادی کے ساتھ آپ کے لیے قائم کروایا، اور آپ نے اسلام کے اوپر عمل تک نہ کر سکے کہ جس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہی تو آزادی ہے، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ مسجدیں کھلی ہیں، نمازوں کے اوقات میں ہر چیز میسر ہے، ہر سہولت میسر ہے، لیکن اس کے باصورت ہم پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کافر دوسرے لوگ تمہیں اچک نہ لے، مار نہ دے، فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جگہ دی، ایک آزاد ریاست عطا کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر تمہیں قوت عطا کی اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی۔ آج بھی دیکھیں ہندوستان میں کوئی گائے کو ذبح کر دے، مسلمانوں پہ مقدمے چل پڑتے ہیں، قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، گائے کی قربانی کرنا مشکل ہو چکا ہے ان مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم آزادی سے جانور ذبح کرتے ہیں، گائے بیل جو دل کرتا ہے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب اس لیے دیا تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، ان عظیم نعمتوں پہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے ہمیں ایک آزاد ریاست پاکستان کی صورت میں عطا کی۔ اپنے اس ملک سے پیار کرو، اس مٹی سے پیار کرو، اس کی گلیوں کے صاف ستھرا رکھو، محلوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو، اسلام سکھاؤ، اسلام کے نفاذ قائم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ مٹی سے پیار کرنا، اپنے وطن سے پیار کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، جب مکہ کے کافروں نے آپ کو مجبور کر دیا، کیا آپ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ جب ہمارے پیارے پیغمبر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی، اے مکہ تو بہت پاکیزہ شہر ہے، تو بہت بابرکت شہر ہے، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر یہ میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، تیرے علاوہ کسی اور جگہ میں اپنا ٹھکانہ نہ بناتا، ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ تجھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے نبی بھی اپنی جائے پیدائش سے جہاں رہتے تھے اس سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کا خیال کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ جب کوئی نعمت عطا کرے اس کا شکر، جتنی بڑی نعمت ہو اتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما، یعنی عاشوراء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں،
آپ معلوم کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہاں کے یہودی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ پتہ کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو بحر قلزم میں غرق کیا۔ اس خوشی کے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور یہ لوگ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ان سے میں زیادہ قریب ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن خوشی کا اظہار کیا، خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھو۔ آج تک 10 محرم کا مسلمان روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک پہلے یا بعد میں یہود و نصارہ کی مخالفت میں روزہ رکھنے کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، مکہ پہلے اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے، پھر واپس جب مکہ فتح کر لیا، فتح کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، پھر سے مکہ مسلمانوں کے پاس آ چکا ہے، مکہ میں موجود ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا ویلکم کیا، اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھی پردے کی حالت میں۔ کہتی ہیں جب آپ نے غسل کر لیا، پھر ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا، ایک ہی چادر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی، اور آپ نے 8 رکعات نماز ادا کی، اور وہ چاشت کا وقت تھا، فتح مکہ کے وقت۔ جب وہاں پہنچ چکے، چاشت کی 2 رکعتیں بھی سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان دنوں جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعات چاشت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے اس عظیم نعمت پہ۔ حضرات، جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا، کسی ملک کا، کسی علاقے کا اقتدار اگر کسی کو دے دے، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جن کا اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، جب انہیں کسی علاقے کا اقتدار دیا جائے تو ان کو چاہیے واقاموا الصلاۃ، اس میں نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ دوستو یہ 4 باتیں آج یاد کر کے جائیں۔ یہ وطن عزیز اللہ نے ہمیں عطا کیا، کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی گھر کا بڑا ہے، جہاں جہاں طاقت پہنچتی ہے یہ 4 کام لاگو کر دے۔ پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، گھروں میں قائم کرو، مسجدوں میں قائم کرو، جہاں پہ موجود ہو، نماز کا ٹائم ہو، نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جاؤ۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، مستحقین کو تلاش کرو، بیوہ کو تلاش کرو، مستحق غریب لوگوں کو تلاش کرو، اور اپنا جو زکوٰۃ کا مال بنتا ہے ان کے اندر تقسیم کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ بہت اہم فریضہ ہے، نیکی کا حکم کرنا۔ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کرو، اپنی عورتوں کو نیکی کا حکم کرو۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ان کو بچاؤ، برائیوں سے روکو۔ جب ہم روکیں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی حاکم بن جائے، کسی علاقے کا کنٹرول اس کے پاس آ جائے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ مقرر کیا، زمین کی بادشاہت عطا کی۔ فاحکم بین الناس بالحق، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ولا تتبع الہوی،
اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنی من ورزی نہ کرو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے حکموں کو نافذ کرو۔ وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بنائیں، مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں، سختی کریں، کچھ ایسے معاملات کریں کہ پوری امت کے لوگ، پورے ملک کے لوگ نمازی بن جائیں، فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، بار بار قرآن میں اس چیز کا اللہ نے ذکر کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق قانون نہیں بناتے، فیصلے نہیں کرتے، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق قانون نہیں بناتے، فیصلے نہیں کرتے، اولئک هم الظالمون، یہی ظالم لوگ ہیں، یہی جابر لوگ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قانون نہیں بناتے، زندگیاں گزارنے کا نہیں کہتے، اولئک هم الکافرون، یہی کافر لوگ ہیں جو اللہ کے نظام کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا نظام قائم کرتے ہیں، کافروں کا نظام قائم کرتے ہیں، یہودیوں کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور یقین مانے اس ملک میں سکون اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اسلام کا نفاذ قائم نہیں ہوگا، اسلامی حدود نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، 2 دن کے بعد وہ دن آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ بچوں کو ہم نے ایسی تربیت کر دی، ابھی سے گلیوں سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے، باجے لیے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر اتارے ہوئے ہیں، ڈول گانے چل رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگ چکے ہیں، جہاں جائیں تماشے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس ملک کے لیے ہمارے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی، بجائے اس کے کہ ہم شکرانے کے نفل ادا کریں، نماز پڑھیں، کچھ خیرات کریں، کچھ اور ایسے معاملات کریں، روزہ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ اسلامی ریاست۔ ہاں، جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جو اس دن خوشی کا اظہار اگر ان طریقوں سے کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان، فرمایا 2 آوازیں لعنتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں، 2 آوازوں پہ لعنت کی گئی ہے، اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے ان آوازوں پہ۔ صوتان ملعونان، 2 آوازیں لعنتی ہیں، صوت مزمار عند نعمت، نعمت کے ملنے پہ موسیقی کی آواز۔ ایک جب کوئی نعمت ملے تو اس کی وقت موسیقی بجانا یہ لعنتی آواز ہے، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ وصوت زنت وصوت رنت عند صدمت، اور دوسری آواز جب کوئی مصیبت پہنچے اس وقت نوحہ اور ماتم کرنا، یہ بھی ملعون ترین آواز ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ خوشی آئے تو میوزک نہیں بجانا چاہیے، وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، اور جب کوئی غم پہنچے اس وقت بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، گربان چاک نہیں کرنا چاہیے، اونچی آوازوں سے گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا نہیں چاہیے، نوحے نہیں پڑھنا چاہیے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم عظیم ساتھیوں، دوستوں، مسلمان کی زندگی بہت پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عجبا لامر المؤمن، فرمایا مومنوں کا، مسلمانوں کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا عجیب ہے۔ کیسا عجیب ہے؟
مومن جس حالت میں بھی ہوتا ہے اس کو اجر ہی ملتا ہے. مومن کے اوپر غم آئے تو پھر بھی اجر, خوشی آئے تو پھر بھی اجر. فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومنوں کے معاملات بڑے عجیب ہیں. جب ان کو خوشی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر عطا کر دیتے ہیں. جب کسی مومن کے اوپر کوئی غم آتا ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کا ساتھی تو اللہ ہے. جس کا ساتھی اللہ بن جائے اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں, کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اس لیے اچھے طریقے سے جب کوئی خوشی کا موقع ہو شریعت کے مطابق شکر ادا کریں, اللہ کا خوشی کا اظہار کریں, لیکن جائز طریقوں سے. جب کوئی غم آ جائے تو اس کے اوپر بھی جائز طریقے سے غم کا جو ہے اظہار ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.